آپ کے پاس بائبل مقدس ہے؟ گڈ. آپ پڑھ سکتے ہیں؟ ویری گڈ. آپ پڑھتے بھی ہیں؟ ایکسیلنٹ. آپ کے پاس ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو پھر کمی کیوں ہے؟ کمی کہاں پر ہے؟ اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اسی طرح کا واقعہ ہمیں بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب کے 8ویں باب میں ملتا ہے، جہاں پر ہم حبشی خوجہ کا ذکر پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے رتھ پر سوار ہے، امیر شخص ہے، وزیر ہے، قابل ہے۔ یساع نبی کا صحیفہ اس کے پاس ہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں رہا۔ تو روح نے فلپس سے کہا کہ جا کر اس سے پوچھ، جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ حبشی خوجہ کا جواب تھا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں جب تک مجھے کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو؟ تو یہ ناممکن بات ہے کہ انسان اپنے وسائل سے، اپنی تعلیم سے، اپنی قابلیت سے خدا کے بھیدوں کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یساع نبی کے باب نمبر 55 کی 8ویں اور 9ویں آیت کے مطابق خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں جبکہ خدا خود فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، میری راہیں تمہاری راہیں نہیں، جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ جتنی مرضی قابلیت ہے، جتنا مرضی پیسہ ہے، ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو پھر کیا حل ہے؟ جب ہم ایماوس کی راہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں۔ جب خداوند ذہن کو کھولتا ہے تو پھر کتاب مقدس کو سمجھا جاتا ہے، تعلیمی قابلیت سے نہیں۔ پھر پطرس رسول کا اقرار مقدس متی کی انجیل کے مطابق جب اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو خداوند یسوع کا جواب تھا کہ یہ بات خون اور گوشت کی نہیں، یہ بات تو میرے آسمانی باپ نے تیرے دل میں ڈالی ہے، کہ جب تک خدا نہ ڈالے انسان کی قابلیت، اس کا نسب نامہ کچھ نہیں کام کا۔ وہ خدا کے بھیدوں کو نہیں جان سکتا، سمجھ نہیں سکتا، ناممکن بات ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ جب تک خداوند ذہن کھولتا ہے تب ہم جانتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں، تمہیں ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور دوسرا مددگار روح القدس ہمارے ساتھ جب متفق ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، تب ہم خداوند کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ ناممکن ہے، ہم اپنی عقل سے، تعلیم سے نہیں جان سکتے۔ افسیوں کے خط کے 4 باب کے مطابق اسی نے یعنی خداوند نے رسول، بعض کو نبی، مبشر، چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ اس نے استاد بنا کر بھی دے دیے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہماری کلام کو سمجھنے میں مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے سوال ہے، اگر آپ کے پاس مسیح کا خادم، خدا کے بھیدوں کا مختار، دیانتدار استاد موجود ہے تو اس کی قدر کریں،
اس سے محبت رکھیں، اس کی عزت کریں اور اس کو سنبھالے رکھیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اسے کھونے والا ہر شخص نقصان میں ہے۔ اگر آپ کے پاس استاد نہیں ہے تو لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آپ خدا کے کلام کو کیسے سمجھ رہے ہیں، کیسے جان رہے ہیں۔ اب مسیحیوں میں منادی کی ضرورت نہیں ہے، اب تعلیم کی ضرورت ہے۔ لے نہ بنے رہیں، بھیڑ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں ہم کہ برے ہیں اور برے ہی مر جانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ برے ہی مر جاتے ہیں، بھیڑ بھانی نہیں پاتے۔ اور یہی بات پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو کہی تھی کہ میں نے تمہیں سخت غذا نہ دی، دودھ پلایا، تم سے نہ سخت غذا پہلے برداشت ہوتی تھی نہ ہوتی ہے۔ یعنی برے پہلے تھے، اب بھی برے ہی ہو۔ غور کریں، اس بات پر سوچیں کہ کیا ہم برے سے بھیڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم بونے ہیں، بڑھ ہی نہیں رہے، کھائی جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس استاد نہیں ہے تو ڈھونڈیں، کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ خدا کے کلام کو جانچ نہیں سکتے۔ خدا کے بارے میں جاننا ہی ہمیں خدا کو جاننے میں مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے بارے میں اس کے کلام سے نہیں جانیں گے، ہم خدا کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے منادی والے خدام سے تعلیم والے خدام کی طرف بڑھیں، یا منادی والوں کو کہیں کہ ہمیں تعلیم دیں۔ ہمارا معدہ اب کام کرنا شروع ہو گیا ہے، ہم خوراک کو ہضم کر رہے ہیں، اب ہمیں زیادہ چاہیے۔ آج فیصلہ کریں اور اس ضرورت کو محسوس کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز دوست، فیملی کے دیگر افراد اس بات کو جانیں تو یہ ویڈیو ان تک شیئر کریں اور خدا کے کلام سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس۔